وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ، اور جب ہم بدل دیتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ، یعنی ایک کی جگہ دوسری لے آتے ہیں. واللہ اعلم بما ينزل، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے. قالوا انما انت مفتر، وہ کہتے ہیں بے شک تو گھڑنے والا ہے، جھوٹا ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ، یہاں پر مشرکین کے ایک اعتراض کی بات ہو رہی. اور مشرکین قرآن میں کیوں اعتراض کرتے تھے؟ اللہ کے کلام پر کیوں اعتراض کرتے تھے؟ کس کے کہنے میں آ کے؟ کیونکہ پیچھے بات ہوئی نا کہ والذین هم به مشرکون، شیطان کے بہکاوے میں آ کر. اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے لگتے، قرآن کا مذاق اڑانے لگتے. یہ کیسی کتاب ہے جس میں مکھی مچھر کا ذکر ہے، یا یہ کیسی کتاب ہے کبھی ایک حکم دیا جاتا ہے پھر اس کی جگہ ایک اور آ جاتا ہے. یہ جو نسخ کا حکم ہے پہلے پارے میں آتا ہے نا، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جب نازل کیا تو لوگوں کی طبیعت اور لوگوں کی ضروریات اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے کچھ آسان حکم دیے، پھر اس کی جگہ وقت گزرتا گیا تو اس سے مشکل، پھر اس سے مشکل. تو بہت سی جگہوں پر ایسا بھی ہوا، ایک حکم آیا اور پھر اس کو ایبروگیٹ کر دیا گیا اور اس کی بجائے دوسرا حکم آیا. اور یہ لفظ کے ذریعے بھی ہوا اور معنی کے ذریعے بھی ہوا. بعض اوقات آیت ہٹا دی گئی اور نئی آیت لے آئی گئی، اور بعض اوقات معنی، یعنی کہ معنی میں کس طرح کہ ایک آیت آئی پھر اس کی جگہ دوسری آیت نے پہلی کا حکم منسوخ کر دیا. یعنی نسخ مات تلاوہ بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی. بعض جگہ تو تلاوت منسوخ ہو گئی. تو شاہ ولی اللہ نے ایسی آیات کی تعداد الفوز الکبیر میں 5 بتائی ہے. اصل میں یہ علوم القرآن کا موضوع ہے، انشاءاللہ جلدی آپ اس کو بھی پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی اور باتیں بھی اس قسم کی پتہ چلیں گی. یعنی قرآن پاک کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کس کس طرح نازل ہوا اور اس کی تاریخ اور دیگر چیز. تو جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لاتے ہیں، یعنی ایک آیت کی تلاوت یا حکم منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم دیتے ہیں، اور اللہ کو خوب پتا ہے کہ وہ کیا اتار رہا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھول کے بتا دیا کہ پہلے ایک چیز کہی پھر دوسری. قالو کہتے ہیں کون؟ یہ مشرکین جو شیطان کے بہکاوے میں آ کے شرک کرتے ہیں. انما انت مفتر، یہ سچی کتاب نہیں، یہ تم خود ہی جھوٹ گھڑ کے لا رہے ہو. اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو تبدیل نہ ہوتی. آج بھی کئی لوگ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں. فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، جانتے نہیں ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کو اس کی حکمت خوب معلوم ہوتی ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ایک ہدایت کی کتاب، تربیت کی کتاب ہے. تو تربیت کے لیے تدریج ضروری ہوتی، گریجول احکام کا آنا ضروری ہوتا ہے. سب کچھ ایک ہی دفعہ نہیں دے دیا جاتا. جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا، تو پہلے ایک دوا دیتا ہے، پھر تھوڑے دن بعد تبدیل کر دیتا ہے، پھر تبدیل کر دیتا ہے. جیسے جیسے مریض کا مزاج ہوتا ہے ویسے ویسے دوائی بھی تبدیل ہوتی، ڈوز بڑھا دی جاتی ہے، گھٹا دی جاتی ہے. ہمیشہ بڑھائی تھوڑی جاتی ہے، کبھی ڈوز کم بھی تو کی جاتی ہے. اسی طرح قرآن مجید میں بھی ایک چیز لائے گی پھر اس کے بعد دوسری لائے گی، تبدیلی کی گئی، اور یہ اللہ نے خود کی، بعد میں کسی نے نہیں کی. اس کی وجہ سے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اپنے پاس سے کر لیا، ہرگز بھی نہیں. اور اس تبدیلی کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ لوگوں کی آزمائش کی جائے. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. قبلے کی تبدیلی کا حکم کس لیے تھا؟ آزمائش کے لیے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے. اور جو لا علم لوگ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں بعض اوقات. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ نہیں شرماتا کہ اپنی اس کتاب میں
मच्छर की मिसाल बयान करी या उससे जो ऊपर है उससे बढ़कर। लेकिन जो लोग जानते नहीं हैं, जिनको समझ नहीं आती, वो जहालत बरतते हैं और हमाकत की बातें करते हैं, और ये शैतान के डाले हुए वसवसों की वजह से होता है। ऐसा क्यों है?